ایک گاؤں میں نعمان اور علینا اپنے ابو اور سوتیلی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ علینا عرفان کی پہلی شادی میں سے بیٹی تھی، اس لیے اس کی سوتیلی ماں اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ علینا چھوٹی تھی لیکن ہمیشہ سچ بولتی تھی۔ علینا کے سچ بولنے پر نعمان کو اپنے ابو سے ڈانٹ سننا پڑتی تھی۔ ایک دن نعمان اور اس کی ماں نے علینا سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ عرفان، آج شام کو جب کھیت میں کام کرنے جائیں گے نا تو تب ہم علینا کو سبق سکھائیں گے۔ شام کو عرفان کے کھیت جانے کے بعد اسکول کا ہوم ورک کرنے کے لیے علینا نے اپنا بستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ نعمان کا بستہ اپنی جگہ پر ہی موجود تھا، صرف اس کا غائب تھا۔ وہ بے حد حیران ہوئی۔ ہر جگہ بستہ تلاش کرنے کے بعد وہ اپنی سوتیلی ماں کے پاس آئی۔ نعمان وہاں موجود نہیں تھا۔ امی، آپ کو پتا ہے کہ میرا بستہ کہاں پڑا ہے؟ ماں نے فوراً کہا، اسٹور میں جا کر دیکھو اپنا بستہ۔ شکریہ امی۔ علینا جانتی تھی کہ اس کا بستہ نعمان نہیں چھپایا ہے تاکہ میں اپنا ہوم ورک نہ کر سکوں اور مجھے ڈانٹ پڑے۔ ماں اس کے پیچھے چل پڑی۔ علینا نے اسٹور کا دروازہ کھولا۔ دھڑام سے گرد و غبار میں بھری کپڑوں کی گٹھری اس کے سر پر گری۔ اس اسٹور میں گھر کا بہت پرانا اور فالتو سامان بھرا تھا۔ نعمان نے ایک مرتبہ علینا سے کہا تھا کہ اسٹور میں کوئی بھوت رہتا ہے۔ علینا نے کبھی نعمان کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، اسی لیے بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ سوئچ بورڈ کدھر ہے۔ اچانک اسٹور کے کونے میں روشنی ہوئی۔ گول سی روشنی تھی جو کسی حصے کو روشن کرنے کے لیے گولائی میں ڈالی جاتی ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ لمبی سی چیخ نکلی، امی! 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ بند تھا۔ دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹتے ہوئے اس نے نعمان اور ماں کو آواز دی، نعمان! امی دروازہ کھولو! بھوت! امی بھوت! ادھر وہ عجیب الخلقت مخلوق اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بند ہونے لگا۔ پوری قوت سے دروازہ بجاتے بجاتے اس کے ہاتھ دکھنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اب کبھی نہیں نکل پائے گی۔ بھوت آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ علینا سے اس کی سمت دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بھوت اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ جب بھوت نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، علینا کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ وہ کمرے میں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ادھر بھوت جو اپنی ہنسی برداشت کر رہا تھا، اس کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ اس نے کمرے میں روشنی کر دی۔ پھر وہی کیسا رہا؟ اس نے شوق سے پوچھتے ہوئے اندر جھانکا۔ اب بھوت بنے نعمان کی طرح اس کے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ بے ہوش پڑی علینا کے سر اور دائیں ہتھیلی سے خون نکل رہا تھا۔ ماں بولی، علینا، علینا، کیا کر دیا اسے؟ نعمان کی طرح اس نے بھی علینا کا گال تھپ تھپایا مگر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ جس وقت بھوت بنے نعمان نے اس کی سمت ہاتھ بڑھایا، اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ جس جگہ وہ گری تھی وہ نوکدار لکڑیوں کا گٹھا پڑا تھا۔ ایک نوکدار لکڑی سے اس کے سر پر خراش آئی تھی اور اس کے بازو پر بھی چوٹ لگی تھی۔ سب کہاں چلے گئے ہو بھائی؟ کوئی نظر نہیں آ رہا آج۔ ابو کی آواز سن کر علینا پر جھکے نعمان اور اس کی ماں جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ کسی وجہ سے عرفان کی واپسی جلدی ہو گئی تھی۔ سامنے بچوں کو نہ پا کر وہ آگے کی طرف ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسٹور کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ اسٹور کے اندر گئے اور دیکھا۔ پہلے ان کی نظر روتے ہوئے نعمان پر پڑی۔ اس کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان کی نظر علینا پر پڑی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ علینا، علینا! انہوں نے اسے سیدھا کیا۔ چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ عرفان نے کہا، نعمان بھاگ کر جاؤ، فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ پھر عرفان نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ جاگی اور ابو سے لپٹ کر رو رو کر بتانے لگی، مجھے بھوت نظر آیا ابو، بہت خطرناک بھوت۔ بیٹا یہاں پر بھوت کہاں سے آ گیا؟ نعمان دواؤں کا باکس لے کر آ گیا۔
इरफान ने मरहम पट्टी कर दी। नोमान और उसकी माँ के डर के मारे होश उड़ रहे थे। दोनों के सर शर्म के मारे झुके हुए थे। उनको देखकर इरफान को पता चल गया कि यहाँ कोई भूत नहीं बल्कि इन दोनों ने मेरी बेटी को डराया है। मुझे मालूम है तुम दोनों सच्चाई की खूबियों से नावाकिफ हो। तुम्हें अलीना के सच बोलने से परेशानी होती है, इसलिए तुम दोनों ने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया था। नोमान बोला, मुझे माफ कर दें अब्बू, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे भी माफ कर दे इरफान, आप हमेशा दोनों बच्चों से बराबर प्यार करते हैं और एक मैं हूँ जो हमेशा अलीना को बुरा ही समझती रही, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। उसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगे।